اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس وظیفے سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کو کام ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت سے لوگ میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا علی موتاکم یاسین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ و طالبات اور میرے محترم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یاسین پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں ہے جو شخص فجر کے بعد یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یاسین پڑھتا ہے 25 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے معجم الکبیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، اور قرآن مجید کا دل یاسین ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں یاسین پڑھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے آسمان سے قلب اطہر کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر یہ قرآن مجید اتارا۔ اس قرآن مجید جیسے کلام کا دل وہ یاسین ہے۔ آج میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا یاسین کا، اگر آپ وہ کریں گے، ویسے تو اس وظیفے کا طریقہ 7 ہفتوں کے اندر کام ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جو شخص اس کو اچھے طریقے سے کرے گا اس کا 1 ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا، جو بھی اس کی مراد ہوگی، جائز مراد، انشاءاللہ تعالی اس کی پوری کر دیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے احادیث ذکر کی ہیں یاسین کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کے بعد یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت پورے دن کے اس کے کام آسان کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اوپر سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، بیماریوں کو ٹال دیتے ہیں، اس کے اوپر سے اس کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ ایک صبح کے وقت یاسین پڑھنے کی فضیلت ہے، اور اسی طرح ایک رات کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب صبح کے وقت پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے کہ انسان پورا دن محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر کوئی کسی چیز کا غلبہ نہیں رہتا، کوئی انسان پر غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح رات کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل ذکر کی ہیں علماء نے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رات کو جو شخص تاخیر کے ساتھ، جتنی زیادہ تاخیر ہو اتنا زیادہ اچھا ہے، تاخیر کے ساتھ وضو کر کے یاسین پڑھتا ہے، ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اوپر سے اللہ رب العزت رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ اور رات کو پڑھنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ انسان کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ انسان کے اوپر سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ رات کو پڑھنے کی فضائل ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 1 مرتبہ یاسین کی تلاوت ضرور کرے، مکمل یاسین کی تلاوت۔ بہت سے افراد مصروف ہوتے ہیں اپنے بزنس کے اندر، بہت سے لوگ جاب پہ جاتے ہیں، وہ مصروف ہوتے ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ کم سے کم وقت نکال کے پورے 24 گھنٹے کے اندر 1 مرتبہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جس نیت سے تلاوت کرتا ہے، اس کی وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں جو شخص یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو بھی دعا کرے گا اس کی قبول ہوگی۔ اچھا، اب آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ بہت ہی عام وظیفہ ہے جس سے 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے، جس نیت سے بھی انسان کرے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ وہ بات سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ ہم جتنے مرضی اعمال کرتے رہیں، بسا اوقات بہت سے لوگ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، بہت سے لوگ یاسین والا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم وظائف تو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح وظیفے کا اثر نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک گلاس ہو، اس کے اندر ناپاک پانی پڑا ہوا ہو، کوئی ناپاکی پڑی ہوئی ہو، اس کے اندر ہم صاف پانی ڈالیں تو ہم جو صاف پانی ڈالیں گے وہ صاف پانی اندر کم جائے گا، باہر زیادہ گرے گا۔ اگر ہم صاف پانی ڈالتے رہیں گے، وہ گلاس کے اندر صاف پانی نہیں ہوگا، بلکہ گلاس کے اندر جو پانی رہے گا وہ گندا ہی رہے گا۔ تو اسی طرح انسان کا دل جو ہے نا، یہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث مطابق انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو پھر انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، وہ سیاہ نقطے بڑھتے بڑھتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اعمال کرتا ہے تو انسان کے اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وظائف کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو کبیرہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، اور صغیرہ گناہوں سے استغفار کریں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں جو میں آپ کو بتانے لگوں، بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور جس کی جو بھی مراد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ جس بھی لحاظ کی دعا مانگیں گے، جس بھی کام کے لیے ہم دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وہ کام ضرور بضرور ہو جائے گا۔ اللہ پہ یقین رکھ کے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے وہ ہم ایک سفید کاغذ کے اوپر لکھ لیں، اور سفید کاغذ پہ لکھنے کے بعد ہم دعا کے لیے بیٹھ جائیں، قبلہ رو ہو جائیں۔ قبلے کی طرف جب ہم چہرہ کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ 4 قل پڑھنے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 قل پڑھنے یعنی چاروں پوری صورتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز والا درود شریف ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کاغذ پر دعا لکھی ہوگی، جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یاسین شروع کرنی ہے، اور جب یاسین آپ نے پڑھنی ہے تو بالکل یکسوئی کے ساتھ پڑھنی ہے اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جب پہلا مبین کا ورڈ آئے گا وہاں پر آپ نے پھر وہ کاغذ کھولنا ہے، وہ دعائیں مانگنی ہے اللہ سے، پڑھنی ہے اللہ کے سامنے، اور پھر دوسرا مبین آئے گا، پھر آپ نے وہ کاغذ پہ لکھی ہوئی دعا پڑھنی ہے، تیسرے مبین پر بھی، چوتھے مبین پر بھی، 5ویں مبین پر بھی، اور 6ٹھے پر بھی، اور 7ویں پر بھی۔ 7 مبین پر یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے جو آپ نے لکھی ہوئی ہوگی کاغذ کے اوپر، جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، یاسین مکمل کرنی ہے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھانے اور تفصیل سے دعا مانگنی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کم سے کم انسان کو 5 منٹ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کے فضائل کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات احکم الحاکمین ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ارحم الراحمین ذات ہے۔ جتنے بھی اللہ رب العزت کے اسماء آپ کو یاد ہیں، صفاتی نام، وہ نام آپ پڑھ لیں، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ پوری 3 آیات پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد اردو میں اللہ کی آپ تعریف کریں، اللہ رب العزت تو بہت کریم ذات ہے، بہت رحیم ذات ہے، تو ارحم الراحمین ذات ہے، پہلے تعریف کریں اللہ کی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے اپنی دعا مانگیں، اور دعا مانگنے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، پھر اللہ رب العزت سے خوب دعا مانگے، اتنی دعا مانگے، اتنی یقین سے دعا مانگے کہ آپ کو یہ بات یقین ہونی چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے، تمام خزانوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم اس سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، ویسے تو مفسرین فرماتے ہیں 7 ہفتوں کا ٹائم ہوتا ہے اس کا، 7 ہفتوں کے درمیان آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس وظیفے سے آپ کا کام ہو جائے گا، جو بھی آپ کو کام ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اکابرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔